مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، پاکیزہ نام سے ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ اگر انسان واقعی ہدایت کا متمنی ہو اور ان اسباب سے کم حق فائدہ حاصل کرنے کی اخلاص کے ساتھ کوشش کرے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس میں سب سے پہلی ہدایت فراہم کرنے والی عظیم کتاب قرآن عظیم ہے. وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے. اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہیں. حجت الوداع میں آخری خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت. اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تو ہدایت پاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں قرآن کی ایک عظمت و اہمیت ہے وہیں احادیث کریمہ سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں اس کو لو، یعنی جو احکام کے سلسلے میں دیں اس کو لے لو، یعنی مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن عظیم ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارادہ ہوتا تو فقط یہی حکم نازل ہوتا کہ یہ قرآن تمہیں جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دے رہا ہے اسے اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرو. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ضرور بے شک تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ ہے. اب حیات طیبہ کو بہترین، یعنی جو سرکار کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جو آپ کی سیرت پاک ہے، وہ ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. آپ کی ذات ہمارے لیے ایک عظیم رول ماڈل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمائی ہے. اب یقینی سی بات ہے قرآن عظیم میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اعمال و افعال کا احاطہ نہیں کیا گیا، تو لازم سی بات ہے کہ کوئی اور ایسا ماخذ ہوگا کہ جس کی طرف متوجہ ہو کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار، آپ کے اعمال و افعال کو جانیں گے اور پھر اسے عملی طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ پھر ذریعہ حدیثیں ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ احادیث کریمہ اپنے مقام پر ایک اہمیت ضرور رکھتی ہیں. پھر احادیث میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں جو مقبولیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو حاصل ہے، اہل علم پر اور بلکہ عوام الناس پر بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی شہرت، ایسی مقبولیت اور ایسا قبولیت میں دوام و استمرار قرآن عظیم کے بعد کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے. اہل اسلام اس بات کو بھی جانتے، علماء اسلام نے واضح طور پہ اس کو لکھا ہے کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے، جو ابھی درس حدیث بخاری کے نام سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ہماری اسی ایک سوچ کا نتیجہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ جس طریقے سے قرآن عظیم پر غور و تفکر کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو سمجھ کر اپنے لیے آخرت کے راستے کو آسان سے آسان تر کر کے جنت کا حصول اپنے لیے ممکن بنا لیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح احادیث کریمہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل فرمائی اور جن کو پڑھنے کے بعد بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور مختلف امور پر دسترس حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کیا
معاشرے میں عزت پائی اور اپنے آخرت کو محفوظ کیا، ان سے ہم بھی اکتساب فیض کریں، ان سے ہم بھی فائدے حاصل کریں۔ تو چنانچہ انشاءاللہ یہ بخاری کا اس میں بخاری شریف کی حدیثیں عرض کی جائیں گی اور ان سے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ نکات، وہ ضروری اسرار و رموز کہ جو ان احادیث کے اس کلام کے بیان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہے، انہیں انشاءاللہ مستند شروحات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔